را بھائی کا دوسرا سوال کہ میں نے اس سے پہلے ایک لیکچر میں کہا تھا اخلاق اور حسن الخلق میرا ایک پورا ٹاپک تھا، اس میں نے کہا تھا اخلاق بڑا اہم چیز ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اخلاق کی یاد رکھیں، چونکہ عنوان اخلاق میں تھا اس لیے میں تفصیلات میں نہیں گیا. اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت میزان میں سب سے بھاری چیز، جو وزن میں سب سے بھاری ہوں گی، ترازو جو تولے جائیں گے اعمال، سب سے بھاری چیز بڑھیں گی. وہ کیا حدیث میں آتا ہے؟ حسن الخلق، اچھے اخلاق. سب سے بھاری چیز حدیث کے الفاظ جو میزانیں بڑھیں گے. اور ظاہر سی بات ہے توحید کی بات ہے، چونکہ توحید تو طے شدہ چیز ہے کہ سب سے بھاری کلمہ شہادت توحید یہ طے شدہ ہے. تو اب اس کو بولنے مطلب اس کا تو فکس ہی ہے کہ وہی ٹاپ نمبر 1 ہے. اس کے بعد کوئی چیز بھریں گی تو وہ کیا ہے؟ حسن الخلق. حسن الخلق، اچھے اخلاق. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ کی ایک زوجہ نے، آپ کی بیوی نے، کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے کا سب سے زیادہ ریزن کیا بننے والی چیز ہے؟ تو کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. جنت میں جانے کی سب سے زیادہ وجہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہے. ٹھیک. تیسری ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ایک زوجہ جو محترمہ نے سوال کیا، جن کا نام جو ام سلمہ تھا رضی اللہ عنہ. اب ان کا سوال یہ اپنا ہی تھا لیکن بتایا نہیں کہ میرا ہے، چونکہ دوسری ازواج سن لیں گی تو معاملہ بگڑ سکتا ہے. تو سوال کیا اللہ کے رسول، ایک عورت ہے، اس کا ایک سے زیادہ شوہر تھے، مطلب ایک شوہر کا انتقال اور پھر اس نے دوسرا نکاح کیا، تو روز قیامت وہ کس کے ساتھ رہیں گی؟ ان کا سوال خود کا ہی تھا یہ، کہ تو ان کے ابو سلمہ، ان کے پہلے شوہر انتقال کر گئے تھے اور وہ بھی مسلمان تھے، بہت دیندار نیک انسان تھے. اب پھر ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا. اب ان کو یہ کشمکش تھی کہ جنت میں کس کے ساتھ رہوں گی، چونکہ آدمی کے ساتھ تو اس کی بیویاں جتنی بھی رہیں گی وہ سب اس کے ساتھ رہیں گی، وہ مسئلہ نہیں. 4 تھی، پھر انتقال ہو گیا تو پھر اس نے اور ایک کر لیا تو سب رہیں گے. لیکن شوہر کے معاملے میں تو ایک کے ساتھ ہی رہیں گی نا کوئی. وہ اللہ کے رسول وہ کیسے رہیں گی، کس کے ساتھ رہیں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس شوہر کے ساتھ رہیں گی جس کے اخلاق سب سے اچھے تھے. تو گویا روز قیامت اگر 2 انسان برابر ہے، جس کو عام زبان میں کہوں گا میرٹ لسٹ کے حساب سے دونوں کے پرسنٹیج سیم ہے، 12 میں دونوں کے برابر ہے، تو آپ کو معلوم کیا پرسنٹیج دیکھتے پھر 10 میں زیادہ کس کا تھا؟ 10th کے بھی دونوں کے برابر، تو کیا دیکھتے معلوم پھر آپ کو بورڈ کے اندر عمر کس کی زیادہ ہے. تو اس کو فرسٹ پریفرنس مطلب 192 مارکس، دوسرا 192 نیچے کیوں آیا؟ اس کے 10th میں کم ہوں گے یا عمر کم ہے اس کی، سمجھ رہے آپ؟ تو کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. انہوں نے کہا اچھے اخلاق یہ ریزن بنے گا؟ تو اللہ کے رسول مسکرا کہا کہ تم اچھے اخلاق کو معمولی سمجھتی ہو، اچھے اخلاق سے وہ کام ہو جاتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ انسان روزہ، نماز اور زکوٰۃ، یہ نفلی بات ہو رہی ہے، فرض نہیں، روزہ، نماز اور زکوٰۃ دے کر وہ مقام حاصل نہیں کر لیتا جو اچھے اخلاق سے کر لیتا ہے. تو اس کو آپ ہرگز ہی مت سمجھیے روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا لیکن اچھے اخلاق سے جنت میں جائیں گے. نہیں، معنی یہ کہ ایک آدمی فرض کر کے نفل روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج کرتا ہے اور ایک آدمی صرف فرض پہ عمل کرتا ہے لیکن اخلاق اچھے ہیں، تو دونوں میں جس کے فرض کے ساتھ اخلاق اچھے وہ زیادہ مقام رکھتا ہے اللہ کے بنسبت جس کے اخلاق اچھے اور نفل کرتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو اخلاق والوں کو اکثر فرماتے وہ درجے حاصل ہے کہ جو نیکی کر کے انسان جا نہیں پہنچتا، اچھے اخلاق سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. سمجھ رہا؟ اچھے اخلاق کا بہت 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 درجہ ہے. ہم کوشش کریں اپنے اندر پیدا کریں، لیکن اچھے اخلاق بہت عادتوں کی بات آتے ہیں. آپ آزما کے دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، جنگ احد کا معاملہ ہے، ان کو ایک تیر آ کر سینے پہ لگا، انہوں نے سی کی آواز نکالی تیر لگنے سے. آپ نے فرمایا اگر تو سی کی آواز کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا کر لیتا، ایک روایت میں اللہ اکبر کی، ایک روایت میں الحمدللہ کے الفاظ ہیں، تو پڑھ لیتا تو فرشتے تیرے کو ہاتھوں میں اٹھا لیتا. مطلب یہ جنگ کے دوران ہی اٹھا لیتے، چونکہ فرشتے بھی تھے نا اس جنگ کے اندر، ہاتھوں میں اٹھا لیتے تجھے. ٹھیک ہے. اس سے ایک بات پتہ چلی، جب کسی کو مار لگے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھوکر لگ گئی، آپ کو مار لگ گیا، اب یہ عادت ڈالنے کی کوشش کیجیے اپنے نفس پہ. آپ مار لگا تو اللہ کا ذکر، کتنے دن لگتے ہیں آپ پریکٹس کر کے دیکھیے، نہیں ہوتا. عادتیں بہت مشکل سے آتی. ہمارے پاس مار لگتے کیا بولیں گے؟ مار لگتے ارے باپ رے، پہلے ابا کو یاد کرتے، حالانکہ ابا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. ان کو خود مار لگا تو کچھ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، تو ہم کو کیا کریں گے؟ ہے نا. عورتیں رہی تو یہ تو معاملہ باپ کا جو ہوتا ہے لڑکوں کا رہتا. عورتیں تو اماں گئے، وہ ماں کو یاد کر رہی ہے اپنی، کوئی فائدہ نہیں اس سے. نہ اس کی ماں وہ تکلیف کو خود کی دور کر سکتی ہے، نہ اس کی دور کر پائیں گی، ہے نا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ عادت کیسے لگی ہم کو؟ بچپن سے ہمارے باپ رے ارے مارے بولتے. لیکن اب اس عادت کو ڈالنے کو آپ کو پہلے مار لگیں گا تو آپ کو تو یاد ہی نہیں گا کیا بولنا. پھر آپ کو سوچنا ارے کچھ بولنا تھا. اگلی بار لگیں گا تو آپ کو لگتے لگتے یاد آئیں گا ارے بولنا ہے، تب بھی لفظ نہیں نکلیں گے. عادت ذہن کو ڈالنا. تیسرے چوتھے پانچویں بار میں عادت ہوگی کہ کچھ چیز لگے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. سمجھ رہے آپ؟ ہے نا. آنکھ دکھ گئی آپ کو بہت بڑی تو کیا بولتے لوگ؟ ارے باپ کیا آنکھ لگی ہوئی ہے.
ایسے لوگ سنے اللہ اکبر کیا آنکھ لگی ہوئی یار، اللہ بڑا ہے بیچارے کی سمجھ رہے آپ؟ تو یہ عادت ہے، لیکن جب لگ جائیں گی تو بہت بڑا فائدہ ہے. تو چھوٹی چیز ہے لگتی نہیں. اس لیے آپ نے فرماتے رات میں دعا کے ایگزیکٹ الفاظ میں بھول رہا ہوں اس لیے میں اس کو دہراتا نہیں ہوں، انشاءاللہ ایڈیٹنگ میں ہو سکے تو ہم ڈال دیں گے. آپ نے فرماتے رات میں ایک دعا ہے، کوئی شخص اگر رات میں اٹھے، رات میں، اور غنودگی کی حالت ہے، مطلب وہ نماز کے لیے نہیں اٹھا ہے سمجھو، اب کسی بھی چیز کے لیے طہارت کے لیے اٹھا، اور اس حالت میں یہ الفاظ ادا کر کے دعا کرے، اللہ اس کی وہ دعا رد ہی نہیں کر سکتا. اب آپ بتائیے انکانشیس مائنڈ سے دعا کیسے کریں گے آپ؟ کانشیسلی نہیں، آپ اٹھے اس غنودگی میں دعا کرے، جو کریں گے آدمی نیند میں سے اٹھتے دعا، اور یہ اس کے بعد یہ الفاظ ادا کریں گے تو اللہ اس کی وہ دعا قبول کر لیں گا جو اس کے بعد ادا ہوگی. اب بتائیے انکانشیس مائنڈ کو آپ کیسا ریمائنڈ کرائیں گے کہ اٹھتے ہی دعا کرنا ہے؟ نہیں. اگر یہ عادت جس کو لگ جائے تو بس پھر تو اس کا تو معاملہ ہی جو ہے وہ ہو گیا کہ اس کو عادت ہو گئی. تو یہ بڑی بات ہے کہ انکانشیس مائنڈ سے بھی اللہ کا ذکر کیا جائے. کانشیسلی تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب ہوش میں ہوتے تو نہیں ہوتا، تو بے ہوشی کی حالت میں کہ اللہ کا ذکر ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ جب آدمی ہوش میں اللہ کا ذکر کا عادی ہو تو بے ہوشی میں بھی وہ الفاظ وہی نکلیں گے نا اس کے منہ سے، اور جب ہوش میں بیکار کام کرے تو بے ہوشی میں وہی ہوتا ہے. تو اچھی عادتیں بہت محنت کا نتیجہ ہوتی ہے، یاد رکھیں. اسی لیے لوگ تعریف کرتے جب کسی میں اچھی عادت ہوتی ہے. کیوں؟ تو ایک بہت محنت کا نتیجہ ہے. جب ایک اچھے باغ کو آپ دیکھتے تعریف کرتے چونکہ بہت محنت کا نتیجہ ہے. تو اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں کسی میں ہوں، یہ اس کا مطلب ہے بہت اس نے محنت کی اپنے نفس پر، تب ان عادتوں کو اپنے نفس میں ڈال پایا. اس کا اسلام میں بہت بہت بڑا مقام ہے. اس کی تفصیلات اگر دیکھنا ہے تو میرا ایک پورا لیکچر ہے حسن الخلق، اچھے اخلاق ہمارے اخلاق کیسے ہوں، اس میں نے بہت تفصیلاً اس عنوان کو ڈسکس کیا ہے.